آج میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ کل میں اپنے گارڈن میں جھولے پہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پہ دو دو پرندے تھے، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ان کے دو بچے تھے۔ وہ اتنا زیادہ اڑ نہیں سکتے تھے، بس وہ ایک جگہ شیڈ کے اوپر ہمارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پہلے ماں آتی ہے، ماں اپنی چونچ میں کھانا لے کے جاتی ہے اور ان بچوں کے پاس جیسے دیر ہی ہوتی ہے تو باپ اٹھ کے اڑ کے جاتا ہے اور وہ کہیں سے کھانا لے کے آتا ہے۔ جب باپ ان کے پاس پہنچتا ہے، کھانا منہ میں ڈالتا ہے تو پھر جو ان کی ماما ہوتی ہے وہ اڑ کے چلی جاتی ہے اور کہیں سے پھر 5 یا 7 منٹ میں واپس آتی ہے منہ میں کھانا لے کے، پھر وہ دیتی ہے۔ یہی سلسلہ کوئی 30 منٹ تک میں دیکھتی رہی اور مجھے پھر وہاں سے اندازہ ہوا کہ میرے اللہ پاک کی کتنی بڑی شان ہے۔ اس نے کیسے کیسے مطلب نظام بنائے ہیں اس دنیا میں کہ ہر ایک چند پرند انسان حیوان سب کا ایک ہی سسٹم رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو نا، انسان پیدا ہوتا ہے کس کے گھر، بڑا ہوتا ہے، اس کے آگے سے قسمت کیسی ہے کیسی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بڑا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو بڑا کرتے ہیں، پھر اس کی پڑھائی لکھائی کا ہوتا ہے، پھر اس کی شادی کا ہوتا ہے، پھر شادی کے بعد کے مسائل، پھر شادی کے بعد کے بچے، بس پھر آگے سے جو بچہ آپ پال کے بڑا کرتے ہو اس کی سیم روٹین بن جاتی ہے آگے سے۔ تو یہ ایک دنیا کا نظام ہے۔ میں کہتی ہوں کہ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ بس عورت کا یہی کام ہے کہ گھر میں برتن دھونے، کھانے بنانے، بچے پالنے، اور پھر کوئی کوئی عورتیں ہیں جو جاب بھی کرتی ہیں ساتھ میں، زیادہ ان کو ٹربل ہوتی ہے، ان کی کیسے ہمت ہوتی ہوگی کہ وہ گھر کے بھی کام کرتی ہیں، باہر کے بھی کام کرتی ہیں۔ لیکن سیم اسی طرح جو ہسبینڈ لوگ ہیں ان کے سر پہ بھی بہت بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ عورت کا یہ ہوتا ہے کہ عورت کو ہوتا ہے کہ چلو مجھے اگر کام نہ بھی کرنا ہوا، نہ بھی ملا، نہ ہی بھی ہوتا تو یہ تو میرے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے، میرا ہسبینڈ کرے تو پھر ٹھیک ہے، نہ کرے تو مجھے اتنا نہیں ہے۔ ہاں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو ان کو اپنی کمائی کا کرنا ہوتا ہے، یوز ٹو ہوتی ہیں یا کچھ ایسے سپورٹ کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو، لیکن ان کے دل میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ میرے لیے ضروری نہیں ہے کام کرنا۔ تو ایسے ہی ہسبینڈ جو ہوتا ہے، ایک مرد ہوتا ہے، اس کے سر پہ ذمہ داری ہوتی ہے، بیوی کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری، بہن بھائیوں کی ذمہ داری، پھر آگے جب بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کی ذمہ داری، پھر ان کی ہر ایک چیز کی ذمہ داری، ان کے سکولوں کی ذمہ داری، ان کے بڑے ہونے کی پڑھائی کی ذمہ داری، پھر ان کے آگے سے شادیوں کی ذمہ داری۔ میں کہتی ہوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یا اللہ پاک، تو بنانے والا ہے آسمان، زمین، چاند، ستارے، زمین، یہ گھر، یہ دریا، یہ پانی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم تیرا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ بس یہی سوچتے سوچتے میرا دن گزرا اور یہاں پہ جی میں نے برتن واش کیے اور پھر میں نے کچن کی کلیننگ کی اچھے سے۔ آج سیٹرڈے تھا تو سیٹرڈے کو پھر میرا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ میں اپنا گھر کو صاف صفائی میں ہی بزی رکھوں۔ پھر سنڈے کو یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کی آف ہوتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا جو سیٹرڈے ہے وہ صفائیوں میں گزرے اور پورا گھر جو ہے نیٹ اینڈ کلین ہو جائے۔ تو ایسے ہی جیسے میں سوچ رہی ہوں کہ ایسے ہی ہر ایک عورت سوچتی ہوگی کہ چلو آج یہ کام کر لیتے ہیں، کل ہسبینڈ کی چھٹی ہے تو وہ ہمیں کہیں گھومنے پھرنے لے جائیں گے۔ اسی طرح ہسبینڈ کی ہوتی ہے کہ چلو کل میری چھٹی ہے، آج تھوڑے پیسے بنا لوں، تھوڑی اور زیادہ اوور ٹائم کر لوں یا کچھ ایسا۔ پھر وہ بھی سوچتا ہے دل میں کہ کل میں نے اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز، کوئی کھانا کھلانے لے جانا ہے یا ایسا کچھ کرنا ہے۔ تو یہ ایک زندگی کا معمول بنا ہوا ہے، زندگی جینے کا نام اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی قدر کریں۔
میں کہتی ہوں کہ عورت کو یہ نہیں اف تک نہیں کرنی چاہیے جب اس کا ہسبینڈ گھر آئے تو میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کیا، حالانکہ ہسبینڈ کو کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کو لگتا ہے ہسبینڈ لوگوں کو کہ جب یہ گھر میں ہوتی ہیں تو بس ان کا کام ہی یہی ہے، سختی ہے تو ان کے سر پر ہی ہے جو لوگوں کے آگے کام کر کے پھر پیسے بنا کے لاتے ہیں۔ لیکن جب میں بھی اپنے ہسبینڈ کو بولتی ہوں آج میں نے اگر یہ کیا وہ کیا تو وہ کہتے ہیں مجھے آگے سے کہ ہاں تم نے کیا تو ہے لیکن گھر میں کسی کا پریشر تو نہیں ہوتا نا، گھر میں تو بندہ آرام سے کام کرتا رہتا ہے اور جب مرضی کرتا ہے اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے بیٹھتا ہے، اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، کوئی رش نہیں ہوتی، کوئی آپ پہ پریشر نہیں ڈالنے والا ہوتا، کوئی ڈانٹنے ڈپنے کی ڈر نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں بندہ پیسے کما کے لا رہا ہوتا ہے ادھر بندے کی جو پریکٹیکل لائف پریکٹیکل جو ہوتا ہے وہ تو الگ، لیکن جو آپ کا دماغ کھپتا ہے یا دماغ کی حالت ہوتی ہے وہ الگ سے وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو وہ جب بندہ گھر آتا ہے تو اس کو وہ ٹائم ضروری چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنا چلو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کو اپنے لیے چاہیے ہوتے ہیں کہ چلو وہ فون دیکھ لے یا کسی سے بات کر لے یا پھر تھوڑا آرام کر لے، اور اس کو ایک دم اکیلا چھوڑنا چاہیے۔ میں کہتی ہوں کچھ عورتیں یا کچھ بچے یا کچھ گھر والے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جیسے ہی باپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں او چلو پاپا آ گئے، ڈیڈی آ گئے، وائف بھی بولتی چلو آپ آ گئے ہو ابھی آپ بچوں کو سنبھالو۔ تو مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا کہ یہ جو عورتیں یا بچے ایسے کرتے ہیں، آخر وہ بھی بندہ ہے، وہ باہر سے تھک ہار کے کیا پتہ کسی کی کتنی باتیں سنی ہوں گی، کتنا کسی سے اس نے دماغ کھپایا ہوگا، تو جو بھی مطلب آپ جتنا اپنے لیے سوچتے ہو نا اتنا دوسرے کے لیے سوچو گے تو زندگی بہت آسان اور بہت سافٹ ہو جائے گی۔ اور کچھ ہسبینڈ لوگ بھی میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ گھر آ کے اتنے دباؤ ڈالتے ہیں، اتنے دباؤ ڈالتے ہیں وائف پہ اور بچوں پہ کہ میں سارے دن کا تھکا آیا ہوں اور مجھے ریسٹ کرنے دو، مجھے کام پہ گیا تھا، اور آ کے بھی جی ان کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے جیسے کوئی بہت بڑے سیٹ ہیں یا ایسے کچھ۔ میں کہتی ہوں مرد حضرات کو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی مطلب پورا دن ایک فیملی بچے آپ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہفتے میں اگر ایک چھٹی ہے یا 2 چھٹی ہے تو وہ سارے فیملی والے آپ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو آج جی ان کی چھٹی ہے یا ڈے آف ہے تو ہم نے کہیں پروگرام بنایا ہوا ہے، کہیں جانا ہے، تو ان کی بہت امیدیں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کا خیال رکھیں، چلو ہنس کے بول دیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا پلان بنایا تھا، کیسا گزرا ٹائم، بس وائف سے ایک بار پوچھ دیں کہ آپ کا آج کا ٹائم کیسے گزرا، دن کیسے گزرا، کیا مصروفیات تھی، تو اس کا دل وہیں پہ خوش ہو جائے گا اور وہ پھر بولے گی کہ اس کو فیل ہوگا، مجھے تو یہی فیل ہوتا ہے جب میرے ہسبینڈ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ تو اسی طرح بس ایک دوسرے کا خیال کیجئے اور ایک دوسرے کا احساس کیجئے، بس ایک دوسرے کے ساتھ آپ خوش رہیں۔ میں اور میرے ہسبینڈ کو جم کا ٹائم بھی ملتا ہے تو ہم جم کرنے بھی اکٹھے جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں ہسبینڈ وائف کا اکیلے کا بھی کچھ ٹائم ہونا چاہیے اور بچوں کے ساتھ بھی کچھ ٹائم ہونا چاہیے تاکہ آپ کی جو فیملی لائف ہے یہ بہت اچھے سے گزرے اور سب میں برکتیں ہی برکتیں عطا ہوں۔ آمین۔